اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھ کے ہم اپنی نماز کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ انسان کی نماز کا ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے انسان اگر چند چیزوں کا خیال نماز کی حالت میں رکھیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا نماز کی حالت میں خیال رکھنا ضروری ہے اور عام طور پر مومنین ان کا خیال نہیں رکھتے؟ پریکٹیکل طور پر آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب نیت کی جاتی ہے، ہم پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، اس پہ کچھ چیزیں رہ گئی تھیں تاکہ مومنین ان کی طرف بھی متوجہ ہو سکیں۔ جب آپ نے قیام کرنا ہے تو نیت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کا جسم جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے، اور نیت کریں گے اور کوشش کریں یہ ہاتھ آپ کے یہ قبلہ رخ ہونے چاہیے، اس طرح سے اللہ اکبر، اور ہاتھ آپ کے رانوں کے اوپر ہوں، یہ مستحب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کھڑے ہوتے وقت پاؤں کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ نارمل ہونا چاہیے، یعنی دونوں پاؤں کے درمیان تقریباً 1 بالش کا فاصلہ ہو، نارمل۔ یہ پاؤں کا جو طریقہ ہے کھڑے ہونے کا، یہ جو طریقہ ہے یہ درست طریقہ ہے کہ پاؤں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے کہ پاؤں کا فاصلہ اس طرح زیادہ ہو جائے، یہ بھی عجیب لگتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قیام کی حالت میں اگر آپ بالکل پاؤں جوڑ دیتے ہیں اس طرح تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ مرد پاؤں اپنے درمیان میں اس طرح رکھے کہ مرد پاؤں اس طرح رکھے کہ اس کے دونوں پاؤں کے درمیان نارمل فاصلہ ہونا چاہیے، تقریباً 1 بالش کا۔ اور عورت جب نماز میں قیام کرے تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، دونوں پاؤں جوڑ کر رکھے، عورت جوڑ کر رکھے، اور جو مرد ہے وہ نارمل فاصلہ جو ہے ان میں وہ رکھے، زیادہ کھول کر بھی نہ رکھے۔ اس کے بعد رانوں کے اوپر ہاتھ رکھے، اور قیام میں جب جاتے ہیں آپ، اس کے بعد جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو تکبیر کہیں اللہ اکبر، اور آپ نے جو رکوع کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ گھٹنے بھی آگے نہ ہوں آپ کے، اور آپ کے یہ جو بازو ہیں یہ بھی سیدھے ہونے چاہیے تاکہ آپ کی جو پشت ہے وہ بالکل سیدھی ہو، آپ کی گردن جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل اس طرح کر کے کہ بالکل نیچے آدمی نے گردن کر دیا، بلکہ یہاں پر گردن ہونی چاہیے تاکہ جو گردن ہے وہ پشت کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد آپ نے قیام کیا، سمع اللہ لمن حمدہ، اور جو آپ نے یہ تکبیرات کہنی ہیں یہ تکبیرات آپ نے حرکت میں نہیں کہنی، یعنی میں آپ کے سامنے پریکٹیکل طور پر بتاتا ہوں، اللہ اکبر، اس کے بعد رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کھڑے ہو کر کہیے۔ میں نے بعض افراد غلطی کرتے ہیں کہ وہ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ غلط ہے، اس سے نماز کا ثواب اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جانے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، اللہ اکبر، پہلے آپ کے ہاتھ، اس کے بعد آپ کے گھٹنے نیچے ہوں، پھر آپ کی پیشانی جو ہے وہ سجدگاہ کے اوپر جائے، یہ مستحب ہے۔ آپ اس کے بعد بیٹھے، دوسرا سجدہ کیا آپ نے، اور جب آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو کھڑے ہوتے وقت آپ نے پہلے دونوں گھٹنے اٹھانے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے قیام کرتے وقت، یہ مستحب ہے، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اور سجدے کی حالت میں مستحب یہ ہے کہ آپ کے یہ جو ہاتھ ہے سجدے کی حالت میں یہ کانوں کے مقابل رہیں، یعنی کہ جہاں پر آپ کا یہ منہ ہے بالکل اس طرح، یہ مرد کے لیے ہے
کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھے کہ انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ بعض افراد ہاتھوں کو ادھر نیچے کر دیتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ہاتھوں کو اس طرح موڑ دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور بعض اوقات کونیاں جو ہے وہ ایسے زمین پر رکھ دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو نماز کے ثواب کو کم کرتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ یہ جو حالت ہے سجدے کی، یہ حالت ہونی چاہیے، 7 اعضاء زمین پر ہوں۔ اس کے بعد جب اٹھیں تو پہلے آپ پیشانی اٹھائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، اور جب سجدے میں جائیں تو اس وقت پہلے آپ ہاتھوں کو رکھیں، اس کے بعد جو وہ پیشانی کو رکھیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا نماز میں، یہ نماز کے ثواب کو زیادہ کرتا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں کامنٹس میں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات ویڈیو کی صورت میں یا میسج کی صورت میں آپ تک پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔